بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ مغرب میں جدید سائنسی ایجادات کا انقلاب کیسے آیا، یہ جاننے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کیجیے۔ عالم اسلام میں مغرب جیسی سائنسی ترقی کیوں ممکن نہیں، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ برنارڈ لیوس نے یہ سوال اٹھایا تھا، وائی ڈڈ سائنٹیفک بریک تھرو occur in Europe and not as one might reasonably have expected in the richer, more advanced, and in most respects more enlightened realm of Islam۔ یورپ میں سائنسی ترقی کیوں ہوئی اور ایسا کیوں نہیں ہوا جیسا کہ اسلام کے امیر، زیادہ ترقی یافتہ اور زیادہ تر معاملات میں زیادہ روشن خیال دائرے میں توقع کی جا سکتی ہے۔ ہمارے حلقے اس سوال پر ششدر ہو کر شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ 200 سال میں اس سوال کے 7 مختلف جوابات دیے گئے ہیں۔ پہلا، مغربی استعمار کا عالم اسلام پر تسلط۔ دوسرا، قدامت پرستی جو ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ تیسرا، اسلامی روایات و اقتدار سے قطع تعلق۔ چوتھا، ناخواندگی۔ پانچواں، آبادی میں بے تحاشا اضافہ۔ چھٹا، عورتوں کی قومی زندگی میں عدم شمولیت۔ ساتواں، آمریت جو ایجادات کی راہ میں رکاوٹ بن گئی۔ یہ جوابات دینے والے بھول گئے کہ جب مسلمانوں نے روم اور ایران کی 2 عظیم طاقتوں کو شکست دی، تب مسلمانوں کے پاس نہ کتب خانے تھے، نہ کارخانے، نہ اسلحہ خانے، نہ خواندگی عام تھی، نہ آبادی زیادہ تھی، نہ سائنسی ترقی تھی، نہ کالج یونیورسٹیاں قائم تھیں، نہ عورتیں مردوں کے ساتھ زندگی کی دوڑ میں شریک تھیں۔ صرف ایک کتاب سارے عرب میں موجود تھی، لیکن مسلمانوں نے صرف کردار اور یقین کی دولت سے 2 عظیم طاقتوں کو شکست دے دی۔ اس جدید سائنس کی اسلامی صورت گری ممکن ہی نہیں۔ البتہ عارضی طور پر دفاعی ضرورت کے پیش نظر اس سے حدود کے اندر استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ جدیدیت پسندوں کے نقطہ نظر سے عروج تو صرف اور صرف سائنس سے ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے ان گنت دولت جمع کر لیں۔ اس دولت کو جمع کرنے کا موقع اب مغرب تو آپ کو نہیں دے گا۔ پھر مغرب کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ مطلب مسلمانوں کے پاس زوال سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ زوال ہی ان کا مقدر ہے، کیونکہ تاریخ کا سفر ختم ہو گیا۔ اب مغرب کا فکر و فلسفہ اور اس کا طرز زندگی ہی آخری سچ ہے۔ لہٰذا اسلام سے دستبردار ہو کر مغرب کو اختیار کر لیا جائے۔ ہمارے مذہبی جدیدیت پسند مفکرین اصلاً یہی بات کر رہے ہیں، لیکن استدلال یہ ہے کہ مغرب اور اسلام میں صرف کلمے کا فرق ہے۔ مسلمانوں کی طرز زندگی میں آخرت کو مرکزی مقام حاصل ہے۔ جب یہ مقام پس پشت ہوا اور فتوحات، باغات، محلات، مقبرے زندگی کا مقصد بن گئے، تو مسلمان قبرستان کی اذان ہو گئے۔ آج بھی ہم مادیت پرستی کے طریقوں میں مبتلا ہیں، مغرب کی نقل کر کے اسے شکست دینا چاہتے ہیں۔ انبیاء کا طریقہ کیا ہے؟ دین انبیاء کے طریقے سے غالب ہوگا، خواہ یہ طریقہ ہمیں پسند ہو یا نہ ہو۔ انبیاء کرام جیسے موسیٰ، نوح، شعیب، لوط کے اپنی قوم سے مکالمے پڑھ لیجئے، ایک ہی پیغام ہے جو تمام چیزوں کا احاطہ کرتا ہے۔ دعوت دین اور غلبہ دین محض اسی طریقے سے ہوگا۔ انبیاء بھی اسی طریقے کے مطابق دعوت کا کام کرنے کے پابند تھے۔ کیا انبیاء نے سائنس و ٹیکنالوجی کے ذریعے انقلاب برپا کیا؟ کیا دنیا میں انبیاء کا انقلاب مادی ذرائع پر منحصر ہے؟ ضروریات اور مجبوریوں کے تحت بہت سی چیزیں اختیار کی جاتی ہیں، کی جا سکتی ہیں، ہمیشہ کی جاتی رہی ہیں، لیکن وہ مقصد نہیں ہوتا۔ وہ ایک عارضی وقتی مرحلہ ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ مثلاً جوہری طاقت حاصل کرنا اب مجبوری ہے، کیونکہ دشمن اسے ایجاد کر چکا ہے۔
مجبوری میں اسے اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن کوشش اسی بات کی ہوگی کہ مہلک جوہری ہتھیاروں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، خواہ محبت سے خواہ طاقت سے۔ اس کے بنانے والوں کو فساد فی الارض کے جرم میں عبرتناک سزا دی جائے اور انہیں نمونہ عبرت بنا دیا جائے، لیکن اس کے لیے نعرے بازی اور ہنگامہ آرائی کی اجازت نہیں۔ اس کا طریقہ وہی ہے جو قرآن کریم نے قصص الانبیاء کے ذریعے امت پر قیامت تک کے لیے واضح کر دیا ہے۔ ہر وہ تحریک اور فرد جو علم، عمل، کردار اور یقین کی دولت اور جاہلیت کی حقیقت سے واقفیت کے بغیر مغرب کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرے گا، اسے عبرتناک شکست ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَعَلَى الْعَاقِلُ أَن يَكُونَ بَصِيرًا بِزَمَانِهِ، دانا شخص پر لازم ہے کہ وہ اپنے زمانے کو جاننے والا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، مجھے خطرہ ہے کہ وہ شخص اسلام کی کڑیاں بکھیر دے گا کہ جس نے اسلام میں نشو و نما پائی اور جاہلیت کی حقیقت سے واقف نہ ہو۔ جدیدیت پسند مفکرین کا المیہ یہی ہے کہ انہوں نے مغرب جیسی جاہلیت خالصہ کا علم حاصل کیے بغیر اس کی تائید و توثیق کر کے اسلام کی کڑیاں بکھیر دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب دل مر جائے تو زندگی کی رونقیں اور انفس و آفاق کی حقیقتیں بھی مر جاتی ہیں اور انسان فی الحقیقت مر جاتا ہے۔ عقل کا مقام دل ہے، یہ دل زندہ ہو تو مابعد طبیعیاتی حقائق بھی سمجھ میں آتے ہیں۔ مغربی تہذیب اور جدید سائنس نے انسان سے اس کا قلب چھین لیا۔ مادی ترقی کرنے والی ہر قوم تمام گناہوں میں مبتلا ہے، کیونکہ زندگی کا مقصد صرف لاہ و لعب ہے اور اس کے لیے ایجادات کا سیلے رواں چلا آ رہا ہے۔ مغلوں کے زمانے میں تمام توجہ فرج اور شکم پر تھی، لہٰذا دنیا میں سب سے عمدہ کھانے اور حکیموں کے کشتے ہندوستان سے مخصوص ہیں۔ یونانیوں کے یہاں حسن اور فکر و فلسفے کو مرکزی مقام حاصل تھا، لہٰذا ان کی تہذیب، علوم، فلسفے اور جمالیات میں اس کا کمال ملتا ہے۔ ایام جاہلیت میں عربوں کا مرکز توجہ خطابت، شاعری اور حرب و ضرب کے مضامین تھے، لہٰذا اس معاملے میں کوئی ان کا مد مقابل نہیں تھا۔ مغرب نے دنیا کو مقصد بنا لیا ہے۔ تاریخ انسانی میں دنیا میں کسی قوم، تہذیب، تمدن، امت نے اتنی ترقی نہیں کی جیسی ترقی مغرب کو نصیب ہوئی ہے، لیکن یہ ترقی روحانیت کا زوال ہے۔ دنیا کی تاریخ میں کسی تہذیب و تمدن نے دولت اور ارتکاز سرمایہ، حرص و حسد کی عالمگیریت، لذت دنیا، ارتکاز مال، خواہش نفس کو زندگی کا مقصد بندگی اور عبادت کا مقام نہیں دیا۔ اس لیے دنیا کی کسی تہذیب نے ایسی ترقی نہیں کی جو مغرب کے حصے میں آئی ہے، کیونکہ مغرب کی الہیات، مابعد طبیعیات، علمیات تقسیم علوم سب کچھ الگ ہے۔ جدید سائنس مغرب کی مادیت سے ہی نکلی ہے۔ اس کو مکمل طور پر کسی خالص اسلامی معاشرے میں نہ فروغ مل سکتا ہے، نہ کسی اسلامی ریاست میں مغرب کی مادی سائنس ترقی پا سکتی ہے۔ مثلا دنیا کے کسی مذہبی معاشرے میں ایٹم بم جیسا خطرناک ہتھیار جو ارض و سماء میں تباہی پھیلا دے کبھی ایجاد نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلام کا مقصد لوگوں کو ہلاک کرنا نہیں بلکہ حقیقی ہلاکت یعنی عذاب سے بچانا ہے۔ وحی الہی کی بنیاد پر تعمیر ہونے والی کسی تہذیب اور کسی تمدن میں انسانی زندگی کے لیے مہلک ترین ہتھیار بنانے کا تصور پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ نہ یہ معاشرے نو آبادیاتی قائم کرتے ہیں، نہ انسانوں کی خرید و فروخت اور جبری بیکار کے ذریعے اپنے مقبوضات سے دولت سمیٹتے ہیں، نہ انسانوں کا قتل عام کر سکتے ہیں، نہ دنیا اور صرف دنیا، عیش و عشرت، مادیت، معیاری زندگی میں روزانہ اضافے کو مقصد زندگی قرار دے سکتے ہیں۔ ان معاشروں میں موت، آخرت کا تصور انحطاط کے باوجود بہرحال باقی رہتا ہے، جو انسان کا دل دنیا سے اٹھا کر آخرت میں لگا دیتا ہے۔ لہٰذا مذہبی معاشروں میں کبھی مادہ پرست سائنس کو فروغ نہ مل سکا۔
ان معاشروں کی سائنس اور ٹیکنالوجی بھی اپنے مذہبی نظریات سے برآمد ہوتی ہے اور صراط مستقیم پر سفر کرتی ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کی تاریخ میں امریکی، برطانوی، بلندیزی، فرانسیسی، المانوی، استعمار کی طرح لوٹ مار، بہیمیت، درندگی کے واقعات نہیں ملتے، اور نہ ہی اسلام ایسی کسی ترقی کی اجازت دیتا ہے جس کی بنیاد صرف اور صرف مادہ پرستی ہو اور جس میں سے اللہ اور مذہب کو نکال دیا گیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ کسی اسلامی معاشرے میں یورپ جیسی ترقی نہیں ہو سکی اور نہ ہی ہو سکے گی۔